سب سے پیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا یہ جو سوال ہے، یہ سوال ہمارے کافی اسماعیلی لوگوں میں اور جو ایکس اسماعیلیز ہیں، جو کنورٹ ہو چکے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ سوال گھومنے کی وجہ سے وہ کافی لوگ کنورٹ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں شراب حلال نہیں ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، اور امام نے کبھی بھی شراب نہیں پی۔ جو چیز اسلام میں حرام ہے وہ ہمارے اسماعیلی طریقے میں کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اسماعیلی مذہب بھی ایک اسلام کی شاخ ہے۔ الکحل کے اگینسٹ میں امام کے اتنے سخت فرامین ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ الکحل کتنی خطرناک ہے۔ ہمارے کرنٹ امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، امام سلطان محمد شاہ، اور پریویس ہمارے کافی امام علی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق، ان کے بھی ایسے قول ہیں جس میں الکحل کو یعنی کہ شراب کو بہت سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ایک بات، نہ امام نے کبھی شراب پی ہے اور نہ کبھی امام نے کسی مسلمان کو شراب پینے کے لیے الاؤ کیا ہے۔ یہ لوگوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے ہمارے اسماعیلیوں کے اگینسٹ، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس پروپیگنڈا پہ یقین کرتے ہیں، اپنا ایمان، اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ہاتھ میں ہیرا ہے لیکن اس کی قیمت صرف جوہری ہی جانتا ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ امام کی شناخت کے بغیر آپ نہیں چھوٹ سکتے، اور امام تو ہر دور میں ہے اور رہے گا، کیونکہ نور کو موت نہیں، ختم تو ہم نے ہونا ہے۔ اماموں نے مسلسل اپنے مریدوں کو اسلام کے اقتدار اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے، جس میں شراب نوشی، تمباکو نوشی، منشیات اور دیگر روحانی اور جسمانی طور پر کمزور کرنے والی سماجی عادات سے پرہیز کرنا شامل ہے۔ اسلام کے آغاز سے ہی شیعہ اسماعیلی امامت نے شراب پینے کے عمل کو تمام گناہوں سے بڑا قرار دیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں اسماعیلی اماموں نے سگریٹ نوشی اور منشیات کے استعمال کی بالکل ایسی ہی مذمت کی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر جماعت خانے میں فرامین بھی سنے ہوں گے۔ میں یہاں آپ کے سامنے کچھ امام کے فرامین شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ وہ اسماعیلی جو یہ سوچتے ہیں کہ اسماعیلیزم میں شراب پینا حلال ہے، تھوڑی یا زیادہ، تو انہیں یہ بات کلیئر ہو جائے۔ امام زمان سے ہماری بیعت کی گئی ہے، اور بیعت کے مطابق ہمیں امام کے فرامین پر عمل کرنا لازم ہے۔ سنڈے ٹائمز میں امام شاہ کریم الحسینی نے 12 دسمبر 1965 میں پبلک انٹرویو کے دوران فرمایا، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا، عقیدے کے بارے میں امام کا کلام ایک متعلق اصول کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ہر اسماعیلی سے توقع ہے کہ وہ اسے قبول کرے گا۔ کمیونٹی ہمیشہ امام کی ذاتی سوچ کے بہت قریب سے پیروی کرتی ہے، یہ اسماعیلیوں کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اسماعیلی ائمہ نے اپنے روحانی بچوں کے لیے شراب کو کسی بھی اماؤنٹ میں، کسی بھی مقدار میں پینے سے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، وہ حرام ہے۔ امام سلطان محمد شاہ اور پرنس کریم آغا خان، انہوں نے شراب کے خلاف کئی بار آواز اٹھائی ہے۔ 7 اگست 1945 میں جوہنسبرگ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا، ہر مسلمان شہری کے لیے سب سے بڑا خطرہ، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، شراب ہے۔ وقت نے دکھایا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک چوٹ ہے، آپ کی شخصیت کو ایک چوٹ ہے، آپ کی صحت کے لیے ایک چوٹ ہے۔ یہ حرام ہے کیونکہ اس میں نیکی سے زیادہ برائی ہوتی ہے۔ یقین کریں، آپ جیسی کمیونٹی میں شراب ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔
ایک بار جب آپ شراب کی عادت میں مبتلا ہو گئے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جائے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب حلال ہے وہ غلط ہیں۔ شراب پینے سے انسانی عقل اور سوچنے سمجھنے کی طاقت کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا طریقہ اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہی عقل پر ہے۔ اس عقل سے انسان سوچ سمجھ کے مذہب پر عمل کرتا ہے، اور شراب اسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے سنڈے ٹائمز میں مزید فرمایا، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو سخت سرزنش کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو روکا جاتا ہے۔ اصولوں کا ایک بہت واضح سیٹ ہے جس کے ذریعے آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے وہ اس کی سوچ کی طاقت ہے۔ کوئی بھی چیز جو اس عمل میں رکاوٹ بنتی ہے وہ غلط ہے، اس لیے شراب حرام ہے۔ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں پینا نہیں چاہتا، میں نے کبھی پینا نہیں چاہا، میرے مذہب کی طرف سے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ امام نے یہاں صاف واضح کیا ہے وہ شراب پینا ہی نہیں چاہتے، نہ کبھی انہوں نے پینا چاہا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ عقل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی ذات کی بات کی ہے، اسلام کی طرف سے کوئی پریشر کی وجہ سے نہیں کہا۔ شراب کسی بھی حال میں الاؤ نہیں ہے۔ ممبئی 3 اپریل 1893 میں امام سلطان محمد شاہ نے شراب پینے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، بلکہ بت پرستی یا کسی مومن کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ پیتے ہیں انہیں وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ شراب نہیں پئیں گے۔ شراب انسان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، اور یہ آپ کی روحانی زندگی کو بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ 24 اپریل 1891 میں امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا، شراب پینے والوں کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ 16 فروری 1893 احمد بابا میں فرمایا، سچا مومن شراب نہیں پیتا۔ 20 اپریل 1925 زنزبار میں فرمایا، مومن شراب نہیں پیتا اور شراب پینے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ افریقہ 7 اپریل 1953 شراب انسان کے دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ دوست کی طرح قریب آتی ہے لیکن در حقیقت سب سے زیادہ خطرناک نقصان ہے۔ امام نے وضاحت کی کہ الکحل جسم کے لیے زہر ہے، اور یہ نہ صرف جسم کو بلکہ شراب آپ کی روح کو مار ڈالے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرامین ہیں جو ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے موجودہ حاضر امام شاہ کریم الحسینی کے بھی شراب سے متعلق بہت سارے فرامین ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جن کی چند تفسیر میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ لندن 18 جون 1964 امام نے شراب پینے کو روحانی غم کا نام دیا ہے۔ تنزانیہ 8 نومبر 1966 امام شاہ کریم الحسینی نے شراب پینے کو ایک خوفناک عادت قرار دیا اور کہا کہ نشے میں رہنا اسلام کے خلاف گناہ ہے۔ دارالسلام نومبر 11 1970 امام شاہ کریم الحسینی نے فرمایا کہ شراب نوشی اور تمباکو نوشی منشیات نوجوان نسل کی ضائع کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ ایسی عادت جماعت کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ختم کیا کہ شراب نوشی اور سگریٹ نوشی میں مشغول ہونا جماعت کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے۔ معانزہ نومبر 10 1966 امام نے فرمایا، شراب ان کے مریدوں کے لیے نہیں ہے اور یہ جماعت پر انتہائی ناخوشگوار تاثر پیدا کرتی ہے اور بہت زیادہ رقم ضائع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرامین ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ شکریہ یا علی مدد۔